لوگوں کو یہاں پر بلانے کا جو مقصد ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 30 جون 2021 پاکستان کا جو فائنینشیل ایئر ہے وہ کلوز ہو چکا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے پوری دنیا جو ہے وہ کورونا کی وبا کا سامنا ہے، اور کورونا کے اثرات کی وجہ سے پوری دنیا کی جو اکانومی ہے ان اکانومی پر بہت زیادہ اثر آیا۔ بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ بیٹھ گئی۔ اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی بات کریں تو وہاں پر ان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ نیگیٹو کے اندر ہے، -7.7 کے اوپر ہے۔ برطانیہ کی جو جی ڈی پی ہے وہ بھی نیگیٹو کے اندر ہے۔ اسی طرح دنیا کے بہت سارے ایسی بڑی بڑی معیشتیں ہیں جو نیگیٹو کے اندر چل گئی۔ دنیا کے اوور آل گلوبل ڈیٹ کے اندر 13 سے 14% جو ہے وہ اضافہ ہوا، اور کئی ممالک ایسے ہیں جن ممالک کے اندر کووڈ کی وجہ سے بہت ایسی معیشت کے اوپر اثرات آئے ہیں جس سے ان کی معیشتیں جو ہیں وہ بینک ڈیفالٹ کے اوپر پہنچ گئیں۔ اس تمام صورتحال کے دوران جب ہمیں یہ کہا جاتا رہا کہ پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن لگا دیں، پاکستان کی انڈسٹری کو بند کر دیں، اور یہ وہ نادان اپوزیشن کے لوگ تھے جن کو یہ علم نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر بسنے والا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ڈیلی ویجر ہے، جو روزانہ کی دہاڑی دار طبقہ ہے۔ اس وقت لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسرے رخ کو بھی دیکھ سکتا ہو، جو چیزوں کو فورس ہی کر سکتا ہو، دور اندیش ہو۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس وقت تمام تر تنقید اور پریشر کے باوجود یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے۔ مکمل لاک ڈاؤن کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی انڈسٹری کو بند نہیں کر سکتے، فیکٹریوں کو بند نہیں کر سکتے، کنسٹرکشن کو بند نہیں کر سکتے، ہم اپنی زراعت کو بند نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال آئی، اور آج ہم یہ بات فخر سے کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، جو نمبر سامنے آ رہے ہیں، انہوں نے ایک باؤنس بیک کیا، اور وہ نمبر آ رہے ہیں جو کہ ریکارڈ پاکستان کے اندر قائم ہو رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے وہ ڈیٹا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ ریکارڈ آل ٹائم ہائی پاکستان کی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہوا، جو کہ گڈز ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری 25.3 بلین ڈالر کے اوپر ہیں، اور اس سے پہلے پی ایم ایل این 2018 کے اندر یہی ایکسپورٹس جو ہے وہ 24 ارب ڈالر کے اوپر چھوڑ کے گئی تھی۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بڑے اہل ہیں، جو آج ملک چھوڑ کے بھاگ کر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمام تر تجربے کے باوجود اس وقت نہ کورونا تھا، نہ ٹڈی دل کا حملہ تھا، نہ کو بھارت کے ساتھ ٹینشن تھی، لیکن تمام تر جو سو کالڈ تجربہ اس کے باوجود 24 ارب ڈالر کے اوپر تھے۔ آج ہم کورونا کے باوجود جہاں پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگا، لیکن پاکستان کے ایکسپورٹرز کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے دن رات محنت کی، اور حکومت پاکستان نے ایسی پالیسیز بنائی کہ ایکسپورٹ کے تمام سیکٹرز نے پرفارم کیا، اور ہماری ایکسپورٹس 25.3 بلین ڈالر پر ہے۔ اور اگر اس کے اندر سروسز کی ایکسپورٹس بھی ڈال دیا جائے تو ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہماری وہ بن جاتی ہیں ٹریڈ اینڈ گڈز اینڈ سروسز کی، وہ 31 ارب ڈالر ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی، تو یہ ایک ریکارڈ قائم ہوا۔ اسی طریقے سے یہ میں آپ کو یہ گراف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ ریمیٹنسز کا ڈیٹا ہے یہ میرے پاس۔ اس میں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ جو پروجیکٹڈ بھی ہے 11 ماہ میں 27 بلین ڈالر آ چکا، ہر ماہ 2 ارب ڈالر سے زائد ریمیٹنسز آ رہی تھی، جو انشاءاللہ یہ نمبر بھی آ جائے گا، یہ 29 بلین ڈالر کراس کریں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس ڈیٹا ہے 2016، 2017، 2018، آخری پی ایم ایل این کے 3 سال ریمیٹنسز کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہے۔ یہ ریمیٹنسز آپ کی 19 ارب ڈالر کے اوپر کھڑی ہیں۔
TMLN کے دور کے اندر تفصیلات زر پچھلے 2016, 17, 18 میں تفصیلات زر ایک جگہ کے اوپر رہیں. بیرون ملک پاکستانیوں نے ان کو پیسہ نہیں بھیجا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ چوری کر کے باہر بھجواتے ہیں. یہ پیسہ جو ہے وہ کیپٹل فلائٹ جاتا ہے ملک سے باہر جا کر, یہ منی لانڈرنگ کر کے حکمران محلات خریدتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2019, 20 اور 21 کے دوران ہم نے 29 ارب ڈالر کے اوپر لے کے گئے. ہم نے ریکارڈ 10 ارب ڈالر کا تفصیلات زر میں جو ہے وہ اضافہ ہوا کیونکہ انہیں عمران خان کے اوپر اعتماد ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے اندر اپنا پیسہ بھی بینکنگ چینل سے جو ساری زندگی کی کمائی تھی وہ پاکستان لے کر آئے تھے. انہیں پتا ہے کہ آج کا وزیر اعظم منی لانڈرنگ نہیں کر رہا. انہیں پتا ہے کہ آج کا وزیر اعظم یہاں کم لاگت والے گھر لوگوں کو بنا کے دے رہا ہے, وہ بیرون ملک جائیدادیں نہیں بنا رہا. آج کا وزیر اعظم اپنے خرچے کم کر رہا ہے. آج کے وزیر اعظم کے بیرون ملک جو دورے ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جو یہ دورے کیا کرتے تھے, یہ دورے امریکہ جاتے تھے 7-7 لاکھ میں, 10-10 لاکھ میں دورہ کرتے تھے. وہی دورہ وزیر اعظم عمران خان نے 67,000 ڈالر کے اندر کیا. یہ افغانستان جاتے ہیں تو 25,000, 30,000, 60,000 ڈالر میں کرتے ہیں. وہی دورہ وزیر اعظم نے 9600 ڈالر کے اندر کیا. تو یہ بیرون ملک پاکستانیوں کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد ہے. اب میں آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس گراف ہے, آپ دیکھیں کہ 2018 میں ٹوٹل جو پاکستان کے اندر ڈالر کی صورت میں انفلو آئے وہ 50 ارب تھا. ہم نے اپنے 3.25 سال میں کورونا کے باوجود TMLN کے دور میں صرف 50 ارب تھا. اور یہ 2019, 2020, 2021 ہم ریمیٹنسز جو ترسیلات زر پلس جو ہماری ایکسپورٹس ہیں 31 ارب ڈالر کی, جو سروسز پلس گڈز ایکسپورٹس 31 ارب ڈالر کی ہیں, ان کو ہم 60 ارب ڈالر کے اوپر لے کے چل گئے ہیں. جو ہمارا انفلو ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نان ڈیٹ ڈالر فلو پاکستان کے اندر نہیں آیا. یہ نان ڈیٹ فلو کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 60 ارب ڈالر پاکستان کے اندر آیا ہے اس کے اندر قرضے کا ایک قطرہ بھی شامل نہیں ہے. قرضے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نان ڈیٹ ریونیو ہے جو ایکسپورٹس اور ترسیلات زر بیرون ملک پاکستانیوں نے جو پاکستان میں ڈالر بھیجے ہیں یہ اس کے برابر ہے. یہ 60 ارب ڈالر سے زائد جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک سال میں آیا. نون لیگ کے دور میں یہ 50 ارب ڈالر پہ تھا. تو یہاں بھی 10 ارب ڈالر کا ایک بڑا فرق جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. آپ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس دیکھیں, سارا زور لگا کے آپ دیکھیں 2013 میں 80 کروڑ ڈالر تھی. 2018 میں پورا زور لگا کے صرف 200 ملین ڈالر کا اضافہ کیا. نون لیگ نے یعنی کہ 1 ارب ڈالر ایکسپورٹ تھی. ہم نے پچھلے 3.25 سال میں اسی ایکسپورٹس کو بڑھا کے ہم 2 ارب 10 کروڑ ڈالر کے اوپر لے کر گئے ہیں. آئی ٹی کی ایکسپورٹس کو ہم نے ان کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ دی ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اپنے ینگسٹرز کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں تاکہ پوری دنیا میں جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا, پاکستان کے اندر بھی اضافہ ہوا. اور یہ عمران خان کی دور میں ہوا. یہاں بھی آپ کو واضح, جہاں 5 سال میں 200 ملین ڈالر کا اضافہ کیا انہوں نے آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں, ہم نے وہی اضافہ جو ہے 5 سال, ہم نے 3.25 سال کے اندر ہم نے اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا جو ہے وہ اضافہ کیا آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں. اب جو میں چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو فرق ہے یہ ہے پاکستان کے اندر انفلوز یعنی جو ڈالر آئے اور جو ڈالر آؤٹ فلو پاکستان سے باہر گیا, جو ہماری امپورٹس ہیں. یہ میرے پاس ڈیٹا سارا موجود ہے. پاکستان کے اندر 2018 میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں. 2018 میں پاکستان کے اندر امپورٹس ود سروسز کتنے کی آئی ہے جی؟ 68 ارب ڈالر کی, 68 بلین ڈالر کی نون لیگ اپنے آخری سال کے اندر امپورٹس ود سروسز چھوڑ کے گئی تھی. 68 ارب ڈالر کی. اور جو ہماری ٹوٹل انفلوز تھے امپورٹس اور اس وقت ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کے شامل کر کے وہ 50 ارب تھے, جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. فرق کتنا تھا؟ 18 ارب ڈالر کا فرق تھا
یعنی کہ جو ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے امپورٹس اور ود سروسز کی بنیاد پر جو ڈالر باہر جا رہا تھا، جو ہم بیرون ملک ادائیگیاں کر رہے تھے امپورٹس کی بنیاد پر، اور جو ہمارے ملک کے اندر ڈالر آ رہا تھا اس کے اندر 18 ارب روپے کا 18 ارب ڈالر کا فرق تھا. آج آپ دیکھیں کہ 2021 میں ہماری جو امپورٹس ود سروسز 60 ارب ڈالر پہ، اور ہمارے جو انفلوز ہیں ریمیٹنسز پلس ایکسپورٹس ود سروسز ایکسپورٹس وہ بھی 60.1 بلین ڈالر کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں. یہ دونوں برابر ہیں، ان کے اندر کوئی گیپ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دور میں ہمیں اپنی امپورٹس کو فائنینس کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے ریزروز خرچ کرنے نہیں پڑ رہے، ہمیں اپنی امپورٹس کو کی ادائیگیاں کرنے کے لیے بیرون ملک سے قرضے نہیں لینے پڑ رہے. یہی وجہ ہے کہ جو قرضوں کی لینے کی رفتار ہے اس کے اندر کمی واقع آ رہی ہے، ڈاؤن ٹرینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس ملک کے اندر ریکارڈ ڈالرز جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں. یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان. میں آپ کو جو واضح کرنا چاہ رہا تھا، جو بنیاد رکھنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ ای وی ایم سے بھاگ رہے ہیں، یہ الیکٹورل ریفارمز سے بھاگ رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو آؤٹ پرفارم کر دیا ہے. ان کے جو ریکارڈ تھے جس پہ ان کو بڑا نہ ہمیں کہتے تھے جی یہ بڑے نااہل، اب ان کی نااہلیاں دیکھ لیں اور ہمارے نمبرز بول رہے ہیں. اور یہ اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ اس کے نمبرز ہیں اور یہ حقیقتاً پاکستان کے اندر جو آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں، ای وی ایم کے ذریعے ہوتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ مل جاتا ہے، تو ان کی آئندہ حکومت نہیں آئے گی. کیونکہ ہم کارکردگی کی بنیاد کے اوپر عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں، اکنامک پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں، جس کے ثمرات ٹرکل ڈاؤن ہو کر عوام کو آئیں گے. ان کی جو قوت خرید کے اندر اضافہ ہوگا، جب ویلتھ کریشن ہوگی تو لوگوں کی بائنگ پاور کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے کیپٹل فلائٹ نہیں ہو رہا، یہاں سے پیسہ منی لانڈر نہیں ہو رہا، یہاں سے پیسہ حکمران بیرون ملک اکاؤنٹوں کے اندر نہیں ڈال رہے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ یہاں پر کیپٹل انورڈ فلائٹ ہو رہی ہے، یعنی پاکستان کے اندر ڈالر آ رہے ہیں. پہلے ڈالر یہاں سے جایا کرتے تھے، چوری ہو کے جایا کرتے تھے. ان کو فائنانس کرنے کے لیے جو لون لیے جاتے تھے، جو قرضے لیے جاتے تھے، مہنگے قرضے لیے جاتے تھے، وہ بھی یہ چوری کر کے باہر لے جایا کرتے تھے. اور آپ کو یہ لمحے ہونا چاہیے کہ ہم نے پچھلے سال 2900 ارب روپیہ جو ہے ان کے لیے گئے قرضوں کے اوپر انٹرسٹ ادا کیا ہے. اس سال بھی بجٹ کے اندر 3000 ارب روپیہ ہمیں ادا کرنا ہے جو ان کے لیے گئے قرضے ہیں ان کی ادائیگیوں کے لیے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کی نیت ٹھیک تھی، پاکستان کی معیشت کو درست سمت کے اوپر ڈال دیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، 4732 ارب روپیہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ٹیکس نہیں جمع ہوا. نہ کوئی سیل ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا گیا، وہ 17% تھا، نہ جو ہے لوگوں کے ریفنڈز روکے گئے. آپ فیصلہ آباد میں بیٹھے ہیں، آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ایکسپورٹر کو ایک سال کے اندر 251 ارب روپیہ ریفنڈ ادا کیے گئے ہیں. 251 ارب روپیہ اسحاق ڈار کے دور میں یہی ریفنڈز روکے جاتے تھے. اور آخری دور میں پی ایم ایل این کے کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ٹیکس جمع کیا 3842 ارب، ہم نے کیا 4732. انہوں نے آخری دور میں امینسٹی دی تھی، اس کا ریونیو بھی شامل تھا. انہوں نے ریفنڈز روکے ہوئے تھے. ان کی یہ جو امپورٹس تھی وہ 67 ارب ڈالر کو کراس کر چکی تھی، جو اس کے اوپر ان کو ٹیکس کلیکشن کسٹمز ڈیوٹی جمع ہو رہی تھی. ہم نے اپنی امپورٹس کو بھی کم کیا. ہم نے ایڈوانس ٹیکسز نہیں لیے، یہ ایڈوانس ٹیکسز لوگوں سے لے کے دیتے تھے، کوہیسو میئرز یوز کرتے تھے. آج پوری دنیا کہہ رہی ہے. ہم نے اپنی ٹیکس کلیکشن کو بہتر کیا، کسٹمز کی ڈیوٹیز کو بہتر کیا، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی کلیکشن کو بہتر کیا، لیکیجز کو روکا، اسمگلنگ کو روکا. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ایف ڈی آر نے بھی اچھا پرفارم کیا، اکنامک انڈیکیٹرز بھی اچھے آ رہے ہیں. اور اسی کووڈ کی صورتحال کے دوران ہم نے 4% سے زائد گروتھ حاصل کی. ابھی اس کے فائنل نمبر آ جائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی 4% سے زائد ہوگی. تو لہذا اس کا ٹرکل ڈاؤن پاکستان کی عوام کے اوپر آئے گا. نیشنل ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان وزیر اعظم صاحب لانچ کر چکے ہیں.
جس کے تحت زراعت سے خوراک کی طرف ہمارا فوکس ہے, فوڈ سیکورٹی پہ فوکس ہے. وہ دالیں جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر پیدا کریں گے. وہ پام آئل جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کے آلٹرنیٹ کے اوپر یہاں پر ہم پام آئل کی درخت لگائیں گے. اسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ان فوڈ آئٹمس کی طرف جائے گا جو سپر فوڈ آئٹمس ہیں, جو یہاں پر پیدا کر کے دنیا کو ہم ایکسپورٹ کریں گے, زر مبادلہ یہاں لے کر آئیں گے. تو یہ وہ پازیٹیوز ہیں. اور یہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں, یہ وہ لوگ جو ایک طرف پاؤں پکڑنا چاہتے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ مزاحمت کرنا چاہتے ہیں, آج جو ہے وہ چوروں کا لنڈا بازار جو ہے وہ سواد جا رہا ہے. تو ان کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنی مرضی ٹامک ٹوئیاں مار لیں, یہ جو میں نے آپ کو نمبر دکھائے ہیں یہ وہ کارکردگی ہے وزیر اعظم عمران خان کی. یہ وہ اکنامک نمبرز ہیں جو بول رہے ہیں کہ انہوں نے پرفارم کیا ہے, چاہے وہ ایکسپورٹ کا محاذ ہو, چاہے وہ ملک کے اندر اندرون ملک سٹیبلٹی لانے کا معاملہ ہو, اور جو عالمی سطح کے اوپر قیمتیں بڑھی ہیں اس کا انڈیکس 40% مہنگائی کا آیا ہے. سویا بین کی قیمتیں, مکئی کی قیمتیں, پام آئل کی قیمتوں میں 124% اضافہ, لیکن اس کا اثر پاکستان کے اندر اس طرح نہیں آیا. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اگر 33 ارب روپے زرداری کے جو جعلی اکاؤنٹس ہیں اس سے نکل آئے ہیں, تو آپ یہ اندازہ کریں کہ کرپشن کا والیوم کتنا بڑا ہو. پھر یہی وجہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں این آر او دے دو, یہی وجہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ احتساب کے اداروں کو جو ہے وہ بند کر دو. اب احتساب کے اداروں کا بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے چور ہیں ان کو کھلی چھٹی دے دو. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ کو جو ہے وہ چوپڑیاں اور دو تو نہیں مل سکتی. آپ کوئی نوکھے لاڑ لیں کہ آپ کو دیں. اور اگر بلاول امریکہ جا رہے ہیں, جائیں گے, سیر سپاٹا کریں گے, گھوم پھر کے واپس آ جائیں گے, آنا ان کو خالی ہاتھ ہی پڑے گا. دیکھیں وکاس, جو امپورٹنٹ چیز ہے, آپ کو میں نے پہلے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک مہنگائی کی لہر آئی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دنیا آج کوٹ کر رہی ہے, جو عالمی ادارہ برائے خوراک اور زراعت ہے, اس کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں کہ امریکہ جیسا ملک, برطانیہ جیسا ملک, برازیل کے اندر خشک سالی آئی ہوئی ہے, ارجنٹینا کا حال دیکھیں, باقی ممالک کا حال دیکھیں کہ تیل کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں $73 فی بیرل کے اوپر پہنچ گئی ہیں. پاکستان کے اندر اس کا اثر اس طرح پاس آن نہیں کیا گیا. ہم پیٹرولیم لیوی بالکل نہ ہونے کے برابر ہم نے کر دی ہوئی ہے. جہاں حکومت اس سے ریونیو لیتی تھی, آج اس ریونیو کو نہیں پاس آن کر رہی تاکہ عوام کے اوپر اس کا بوجھ کم سے کم پڑے. خوردنی تیل جو ہم سارا امپورٹ کرتے ہیں اس کی قیمتوں میں 124% اضافہ ہوا, ہم نے اسے پاس آن نہیں کیا. تو عالمی سطح کی جو قیمتیں ہیں ان کا جو اثر پاکستان کے اندر آیا وہ ہم نے پاس آن نہیں کیا. لیکن جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, جس درست ڈائریکشن کی طرف ہم چل پڑے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم فوڈ سیکورٹی کی طرف جائیں. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہماری آبادی 2.5% سے سالانہ بڑھ رہی ہے. لوگوں کی کھانے پینے کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہم نے وہ ارینجمنٹس کرنے ہیں جس سے ہماری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی برابر ہو اور جو مہنگائی ہے اس کے اندر کمی واقع ہو. دیکھیں, میں سادہ سی بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہمارا تاجر ہے, جو ہمارا لوکل انڈسٹریلسٹ ہے, جو ہمارا ایکسپورٹر ہے, یہ پورا ایک اکنامک سائیکل ہے. آج جو لوگوں کو پروفٹس مل رہے ہیں وہ آپ بھی شہر فیصل آباد میں بیٹھے ہیں, وہ ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کسی کے اوپر انکم ٹیکس کی شرح کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا تمام تر دباؤ کے باوجود. بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافہ نہیں کیا گیا. اب اس ملک کے اندر ڈیم نہیں بنانے کی توفیق ہوئی. ڈیم ایک واحد رستہ ہے اس ملک کے اندر سستی بجلی دینے کا. یہ جو ہمارے اوپر امپورٹڈ فیول کا یہ تحفہ چھوڑ کے گئے ہیں, جو عذاب چھوڑ کے گئی ہے نون لیگ, کیپیسٹی پیمنٹ کا عذاب چھوڑ کے گئی ہے, اس کی وجہ سے نتیجہ پاکستان کی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم ان کو بہتر کر رہے ہیں. ہم اپنے آئندہ آنے والے سالوں کے اندر ڈیمز کو مکمل کر رہے ہیں.
मोहम्मद डैम बना रहे हैं, दासू डैम बना रहे हैं, दिया मिर भाषा डैम बना रहे हैं, जिससे सिस्टम में 10,000 मेगावाट बिजली आएगी, बिजली सस्ती होगी। देखिए, बात यह है कि पहले भी आपको कहा कि पाकिस्तान ने ये जो इत्तेहादी बने बगैर सोचे समझे उसका हमें नुकसान उठाया, और कभी भी पाकिस्तान की कुर्बानियों को उस तरह एक्नॉलेज नहीं किया गया। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कौमी असम्बली में पाकिस्तान की आवाम की दिलों की तर्जमानी की थी। उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है वो पार्टनर इन पीस हो सकते हैं, पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। पाकिस्तान आज भी कोशिश है कि अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सेटलमेंट हो। पिछले कई सालों से हम ये कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश नजर भी आई है, लेकिन हम डू मोर के नाम के ऊपर जो है वो अपनी सरजमीन किसी पराये मुल्क के लिए जंग के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उसके असरात हमने 70,000 जानें गंवाई, $150 अरब की इकॉनमी का नुकसान हुआ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान शहीद हुए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो वजीर आजम साहब ने स्टैंड लिया है, ये स्टैंड पाकिस्तानियों की खुददारी और मुल्क की सालमियत के हवाले से बेहतरीन कदम है। देखिए, बात यह है कि वो कह रहे हैं ना, पहले आप ये तो पूछें कि उन्होंने तहकीक कितनी की है। इतना देखें, इतने बड़े हमारे सेटअप्स हैं और इतने बड़े इदारे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी प्रपोजल मेरे इल्म में तो नहीं है, क्योंकि ये सूबाई सब्जेक्ट है। सूबाई हुकूमत की सतह के ऊपर अगर किसी जगह के ऊपर कोई प्रपोजल होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान के हर इदारे को काम करना पड़ेगा जिनकी ये जिम्मेदारी है। हमें पिछले 30 सालों में हमने बीज के ऊपर रिसर्च नहीं की, हमने जो एग्रीकल्चर की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वो नहीं अपनाई। आज भी हमारी जो एवरेज पैदावार है हम वहीं पे वहीं खड़े हैं और दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई है। तो लिहाजा अब हमें भी दौरे हाजिर के जो जदीद ज़रई मॉडर्न तकाज़े हैं उन तकाज़ों के ऊपर चलना पड़ेगा, ताकि हम अपनी पैदावार में भी इजाफा कर सकें, ना सिर्फ पाकिस्तान खुद कफील हो बल्कि इसको हम एक्सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात के बायस बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन मुमकिन हो सकी है और कोरोना सूरत हाल के बायस जहां दुनिया भर की मईशतों को नुकसान पहुंचा, वहां पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम रही और इसकी वजह स्मार्ट लॉकडाउन की वो पॉलिसी थी जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुखालिफत के बावजूद अपनाया।